حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ کون آئے؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرل آفیشیل پوئٹری۔ یہ شعر شاعر نے کس ہستی کے لیے کہا ہے؟ تعارف کی مجھے نہیں لگتا کہ تعارف کی ضرورت ہے۔ کل کائنات کے نبی، جن و انس کے نبی، فرشتوں کے نبی، اولیاء کے نبی، انبیاء کے بھی نبی، گویا خدا کے بعد جن کا مرتبہ ہے، جیسا کہ وہ ایک فارسی کا شعر ہے، کیا خوب شعر ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ خدا کے بعد بس تو ہی تو ہے۔ جی ہاں، اس شعر کے اندر شاعر نے ان ہستی کا ذکر کیا ہے جنہیں پوری دنیا قیامت تک کے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، یعنی کہ وہ ہستی کہ جن کی انقلاب کی تعریف اپنے تو اپنے پرائے بھی کرتے ہیں، وہ بھی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور وہ بھی ان کی اس انقلاب یعنی توحید والا جو انقلاب لے کر آئے، یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس ہے جو لے کر آئے، اور جس طرح سے انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، تو ظاہر ہے کہ جس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے تو وہ دین قربانیاں بھی مانگتا ہے۔ ہمارے نبی نے دین پہنچا دیا اور نبی کے صحابہ نے آگے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب میرے اور آپ کے پاس ہے، آج کے انسانوں مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس دین کے ساتھ ہم کیا حشر کر رہے ہیں اس کی وضاحت کی مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں سوال ہوگا، ضرور ہوگا کہ دین کو جس حالت میں تم تک پہنچایا گیا تھا، کیا تم نے میرے دین کو آگے پہنچایا، اسی انداز میں پہنچایا جس انداز میں تم تک پہنچا تھا؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا حق یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینوں سے لگائیں، ان کی ہر سنت پر عمل کریں، اور ان کے ہر طریقے کو زندہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کو آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ دین صرف کسی ایک قوم تک یا ایک فرد تک، کسی ایک ملت تک نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے جب اس کو چلنا ہے۔ اب میرے اور آپ کی سعادت ہے کہ ہمارا اس میں کچھ حصہ مل جائے، باقی تو دین کو قیامت تک کے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسباب کے درجے میں بھی اگر کہیں تو اللہ رب العزت ہمارے علاوہ اوروں سے بھی اس دین کو آگے پہنچانے کا کام لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری سعادت ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہمیں استعمال کریں اور ہمیں کام میں لائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر آپ کی بارگاہ رسالت میں زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کریں، اور درود شریف کا نذرانہ جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں
اور وہ بات بہت مزے کی. مجھے جب پہلی بار پتہ چلا تھا, یقین جانیے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ایک مطلب میرے لیے کچھ نیا تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ویور میں سے بھی شاید کسی نے نہ سن رکھا ہو, کہ جب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلو اسی بہانے درود شریف کی توفیق مل گئی, اور امید ہے کہ آپ میں سے بھی تقریباً پڑھ ہی لیا ہوگا سب نے. تو یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا ہمیں حکم ہے. اچھا, حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ درود بھیجو. ہم درود کس طرح بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی, اے اللہ تو درود بھیج. اللہ نے ہمیں کہا ہے صلو, کہ انسانوں, مسلمانوں, ایمان والوں درود بھیجو, اور جواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ آپ درود بھیج دیجئے. یہ ہے سمجھنے کی بات. تفصیل ذرا لمبی ہو جائے گی, کوشش کرتا ہوں مختصر کروں. 6 منٹ اور 25 سیکنڈ ہو چکے ہیں. کوشش کروں گا کہ 7-7.5 منٹ میں پورا کر دوں. کہ اللہ نے ہمیں کہا درود بھیجو. ہم جب درود بھیجتے ہیں تو اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, اللہ آپ درود بھیج دیجئے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یعنی تقدیس کی انتہا ہے, اور ہم مسلمان, ہم انسان تدنیس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. یعنی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہم سراپا گمراہی نہیں, سراپا تدنیس, یوں کہہ لو کہ غلاظت, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یعنی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس, آپ کی ہستی کے مقابلے میں یعنی گھٹیا سے گھٹیا الفاظ بھی اگر ہمارے لیے ہو تو میں اپنے لیے وہ استعمال کروں کہ ہم تو ذلتوں کی پستیوں میں ہیں, اور برائیوں کی اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس تو اعلیٰ و رفع ہے. تو ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں, بلکہ ہم واپسی میں, ریٹرن میں اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری طرف سے آپ بھیج دیجئے, اور اسی کا ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے 10 بار رحمت کی نظر ہوتی ہے ہم پر. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی, ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. 8 منٹ ہو چکے ہیں, تو ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.